میں نے عرض کیا تھا کہ عبادت سے پہلے معرفت کا ہونا ضروری ہے. آپ نے 2 مہینے 8 دن امام حسین علیہ السلام کی فرض ادا پہ آنا ہے، تو اس فرض ادا کی معرفت، مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت میں کہ بانی مجلس کا مقام بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے، پڑھنے والے کا مقام بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے، اور پڑھنے والے کی شرائط بھی ہیں. کل ایک حدیث پڑھی تھی شرائط پر، فرمایا اس کی مجلس سنو جو تمہیں 5 چیزوں سے 5 چیزوں کی طرف دعوت دے. من الشک الی الیقین، شک سے یقین کی طرف بلائے. من الریا الی الاخلاص، وہ تمہیں دکھلاوے سے خلوص کی طرف بلائے. من الغش الی النصیحہ، دھوکہ دہی سے خیر خواہی کی طرف بلائے. من الکبر الی التواضع، تمہیں تکبر سے عاجزی کی طرف بلائے. من الرغبہ الی الرہبہ، فرمایا وہ دنیا کی چمک دمک کی بجائے تمہیں زہد کی طرف بلائے. ایسے بندے کی مجلس سنو. اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ مجلس کے ظاہر ہے اس کا پہلا حصہ جو خطیب پڑھتا ہے وہ فضائل ہوتا ہے. فضائل سننے کی بھی ایک نیت ہے، فضائل پڑھنے کی بھی ایک نیت ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ فضائل آواز صاف ہے نا، کری گا آواز. فضائل پڑھنے کی بھی ایک نیت ہے، فضائل سننے کی بھی نیت ہے. آپ کی زندگی کا کوئی شعبہ نہیں ہے جس پر معصوم کا کلام موجود نہیں ہے، لیکن ہمیں نہ سننے کی عادت ہے نہ پڑھنے کی عادت ہے. مولا کائنات کے فضائل پڑھنے سننے کا ثواب کیا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ راوی تیرے چھٹے امام ہے، سرکار فرماتا ہے قال جدی، میرے نانا نے فرمایا. قال جدی، میرے نانا. یہ بڑی پتے کی بات ہے. امام علیہ السلام نے نہیں فرمایا میں نے فلاں سے سنا، میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے، اس نے پھر میرے نانا سے سنا. سیدھا فرمایا قال جدی، میرے نانا کا فرمان. اگر جملہ سمجھ نہیں آیا نا. احمد ابن حنبل کہتے ہیں امام باقر کی سب سے بڑی عظمت کیا ہے؟ اس نے کہا امام باقر علیہ السلام کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے اپنے نانا کے ممبر پر آتے، نانا کو اس دنیا میں دیکھا نہیں ہے، سیدھا فرماتے قال جدی، میرے نانا کا فرمان ہے، کوئی روکنے کی ضرورت نہیں کر سکتا تھا. اچھا چلو ابھی بھی نہیں سمجھ آئی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام باقر علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ پیش تعزیت دینے کے لیے یہ مدینہ سے یعنی عراق سے مدینہ آئے، اور امام صادق علیہ السلام کے پاس آ کر کہا ایک ایسا انسان دنیا سے اٹھا جس کی مثال کوئی نہیں ہے. وہ اپنے نانا کے ممبر پہ فرماتا تھا قال جدی، میرے نانا کا فرمان ہے، کوئی روکنے کی ضرورت نہیں کرتا تھا. لا یرا مثل ابدا، اب ایسا انسان دوبارہ اس دنیا میں نہیں دیکھا جائے گا. جب یہ جملہ کہا نا، یقین جانتے نے چھٹے امام کے چہرے پر جلال آیا. سرکار نے فرمایا خبردار یہ بات دوبارہ نہیں کہنا، ایسا انسان دوبارہ دنیا میں نہیں دیکھا جائے گا. فرمایا ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا دوسرا بھی محمد، ہمارا پانچواں بھی محمد، ہمارا چھٹا بھی محمد، ہم کل کے کل محمد. فرمایا تو تو اس بات پہ حیران ہے کہ میرا بابا امام باقر اپنے نانا کا فرمان ڈائریکٹ سنا ہے، تو جعفر صادق کے مذہب میں اللہ کا فرمان سنا. اور جو اللہ کا فرمان سنایا نے امام صادق علیہ السلام نے، وہ بڑا کمال فرمان تھا. کیا فرمان تھا؟ فرمایا من قال اللہ عز وجل، اللہ فرماتا ہے من تصدق فی سبیلی ولو مثل شق تمرۃ، جو بندہ اچھی نیت کے ساتھ میری راہ میں آدھی کھجور صدقہ کرتا ہے، انا ربیہا، فرمایا وہ دنیا میں خرچ کر کے چلا جاتا ہے، میں اللہ آدھی کھجور کو پالتا رہتا ہوں، پالتا رہتا ہوں، پالتا رہتا ہوں. جب قیامت کا دن ہوگا احد کے پہاڑ کے برابر ہو جائے گا، میں خرچ کرنے والے کو بھیج کرتا ہوں. اور یہ فرمان سننے کے بعد امام ابو حنیفہ نے امام صادق علیہ السلام کی شاگردی کا فیصلہ کیا. تمہارا لیے اس گھر کا اعزاز ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں قال جدی، میرے نانا نے، گھر سمجھ چار کے کوئی نہیں آ رہے، میرے نانا نے فرمایا. اچھا اپنے نبی نے کیا فرمایا؟ نبی نے فرمایا ان اللہ جعل لاخی علی ابن ابی طالب فضائل لا تحصى کثرۃ، اللہ نے میرے بھائی علی کو اتنی
اتنی فضیلتیں دی ہیں جن کی گنتی اس کے نوایات نہیں ہوئی. خالق نے میرے بھائی علی کو فضیلتیں دی. لیکن آپ کی فضائل گناہوں کا کفارہ ہے. غفر اللہ ما تقدم من ذنبی وما تاخر. اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ بخش دیتا ہے. اللہ اکبر. اچھا پھر آپ کے حصے میں کیا آیا؟ آپ جو سنتے ہیں آپ کو اپنا مقام واقعاً کو نہیں پتا. میں معافی چاہتا ہوں، میں معاشرے کو جانتا ہوں کافی حد تک. خدا را کبھی بھی کسی کی مجلس اٹھانے کے لیے نعرے نہ لگایا کر، اس کو اٹھانا ہے اس کو گرانا ہے اس لیے سے نعرے نہ لگایا. بہت بڑا گناہ ہے، توہین ہے مجلس کی. یعنی مجلس میں پیٹا بن کے آنا یہ توہین ہے فرقی اعضاء کی. تیرا مقام بہت بڑا ہے، مولا کائنات کے ذکر کو سننا بہت بڑا مقام ہے. یہ 150 روپیہ ایک نعرے کا یہ ساری باتیں ادھر رہ جاتی ہیں. بہت بڑا مقام ہے. ذرا مقام سن اپنا. سرکار نے فرمایا من استمع الی فضیلۃ من فضائلہ مقرر لہ. میرے نانا نے فرمایا جو بندہ میرے بھائی علی کی فضیلت کو محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ کام لگا کے سنتا ہے غفر اللہ. اب اس کے بعد اگلا حصہ مجلس کا ہوتا ہے تبلیغ، جسے کہتے ہیں فرمان معصوم. جہاں پر مجمع سو جاتے ہیں آ کر. شفا صاحب قبلہ اللہ ان کو لمبی زندگی دے ایک دفعہ پڑھ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے میں پتھر میں مجلس پڑھ رہا تھا، فضائل بڑے پڑھے میں نے. جیسے تبلیغ پہ آیا نا تو ایک بڑا مومن بیٹھا تھا نا، کہتا ہن مولوی پٹڑیوں لے گیا. یعنی لوگ کہتے ہیں قبلہ جی مجلس خوشک نہیں کرنی. میرے خیال نصیبہ سے رضوی مرحوم تھے، اللہ ان کے درجات بلند کرے. میرے والد صاحب ناظم ممبر ہوتے تھے تو وہ ادھر آئے ہمارے علاقے میں پڑھنے کے لیے. تو والد صاحب نے دعوت دینے سے پہلے کہا کہ قبلہ آپ کی بڑی آواز ہے، مؤثر آواز ہے، تو آپ مہربانی کریں تھوڑا سا ان لوگوں کو تبلیغ کریں، نماز روزے کا کہیں. نصیبہ رضوی مرحوم نے پتہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے لوگوں کو بھگانا تو نہیں ہے. یعنی ہم کہتے ہیں مجلس میں تبلیغ نہیں ہونی چاہیے، فضائل ہو مسائل ہو تبلیغ نہیں ہونی چاہیے. اور ایک مطلب ہے غلط جملہ کہہ بھی دیا جاتا ہے رومن ڈال مقصد. رومن ڈال مقصد نہیں ہے، میں آپ کو صاف صاف بتاؤں. رونے کے ساتھ مقصد نہیں ہے. رونا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن امام رضا علیہ السلام نے فرمایا من احیا امرنا لم یمت قلب یوم تموت القلوب. فرمایا وہ رونا عبادت ہے جس رونے سے ہمارا مشن زندہ ہو جائے. خالی بندے انٹرٹین ہو یہ رونا عبادت نہیں ہے، وہ رونا عبادت ہے. فرمایا من احیا امرنا تیرے رونے سے ہمارا مقصد زندہ ہو جائے. لم یمت قلب یوم تموت القلوب. فرمایا جس دن سارے دل مر جائیں گے ہمارے مشن کو زندہ کرنے والے کا دل نہیں مرے گا. یعنی جو رونا پہ نماز کو نمازی بنا دے
انشاءاللہ میں ایک گزارش کرنے لگا ہوں آپ کو. اللہ نے 14 معصوم میں نبی کا رتبہ سب سے اونچا رکھا. گل سمجھ آ رہی ہے کو نہیں؟ پاک پیغمبر کا رتبہ سب سے بولو سب سے اونچا. لیکن باقی 13 معصوموں کو اللہ نے کچھ خاص فضیلتیں دی ہیں جو باقیوں کو نہیں تھی، جن کا نام خصائص ہے. خصائص حسین امام حسین علیہ السلام کی کچھ فضیلتیں مخصوص ہیں جو باقی کسی کے پاس نہیں. میں آپ کے سامنے ایسے 4 جلدی سے بیان کرتا ہوں. کتاب کا نام لوگر ریفرنس 1 نمبر ہوگا. کتاب کا نام عدت الدائی، آپ نے پڑھنی کوئی نہیں ہے. عدت الدائی کتاب کا نام ہے. یہ دعا کے موضوع پر شیعہ کی ہسٹری کی پہلی کتاب، وسائل و شیعہ سے بھی پہلے ابن فاضلی نے کتاب لکھی عدت الدائی. اس کے اندر روایت موجود ہے. تیرے چھٹے امام نے فرمایا خالق نے میرے دادا حسین کو کربلا کی قربانی کے عوض 4 فضیلتیں عطا فرمائی. گل سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ 4 فضیلتیں. سرکار نے فرمایا سب سے پہلی فضیلت تربتیں. فرمایا کعبے کی قبر کی اکبر ایک امام رضا علیہ السلام کی قبر حرام، لیکن جس کی خاک میں اللہ نے شفا شفا رکھ دی اس کے اندر. وجعل الامامۃ فی ذریتہ. خالق نے امامت نسل حسین میرے کہ حسن مجتبیٰ کی نسل میں امامت نہیں ہے، حسین کی نسل میں امامت رکھی ہے. پھر سرکار نے فرمایا وجعل الاجابۃ تحت قبتہ. اللہ نے امام حسین کے گنبد کے نیچے ہر جائز دعا کی قبولیت کو رکھ دیا. دیکھو جب کربلا جاتے ہو نا، کربلا ایک مہربانی کرو، جب کربلا جاتے ہو نا، آپ کا کربلا جانا یا خدا کو پتا ہو، یا امام زمانہ کو پتا ہو، یا امام حسین علیہ السلام کو پتا ہو. یہ فیس بک پر جناب ایئرپورٹ پر پہنچ گئے فیس بک، ایئرپورٹ سے اترے فیس بک، اور اللہ معاف کرے پھر زری کے اندر جو وہاں جا کر بھی فیس بک. یہ کام نہ کریں یار، اور چیز اور کام کرو. آپ کا نام فیس بک پر ہو نہ ہو، امام حسین کی بک میں ہونا چاہیے. میں زیارت پہ جاتا ہوں، کسی کو ہاں میری برادری کو پتا ہو تو مل کے جاتا ہوں میں جا رہا ہوں. باقی فیس بک واٹس ایپ کو کوئی پتہ نہیں ہوتا میں کدھر کے. ٹھیک ہے جی، بہرحال یہ نامناسب باتیں ہیں. ادھر اندر جا کر سیلفیاں لینا. آپ یہ نہ کیا کریں کہ میں کہاں سے فوٹو کیسے بھیجوں گا. آپ یہ سوچا کرو امام حسین کی گنبد پر جا کر اللہ سے مانگو گا کیا، چونکہ وہاں دعا کی قبولیت رکھی ہے. اللہ کی ذات دعا کی قبولیت رکھی ہے. بڑی لطیف سی بات ہے، میں آپ کو سنا جاؤں. اس لیے معصوم فرماتے ہیں مومن وہ بستی چھوڑ جا جس میں عالم نہیں ہے. میں طالب علم ہوں، میں عالم نہیں ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا. فرمایا وہ بستی چھوڑ جا جس میں عالم نہیں ہے. تیرا نکاح عالم کے ہاتھ میں، تیری اولاد کا حلالی جمنا عالم کے ہاتھ میں. بیٹھے ہو ٹور کے ہو یار، تیرے سدھا قرآن عالم کے ہاتھ میں، تیری سدھی نماز عالم کے ہاتھ میں. تو نے کربلا جاننا کیسے ہے؟ معرفت کربلا عالم کے پاس. ایرانی لوگ بڑے زبردست ہیں اور اسی لیے وہ لوگ کامیاب بھی ہیں. سرکار ایرانیوں کی عزاداری نے 250 سالہ شہنشاہیت کا تختہ الٹ کے رکھ دیا، لیکن ہماری پاکستان کی عزاداری جو ہے وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکی. چونکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ یعنی علم سے دوری ہے، کافی ساری دوری ہے علم سے. اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. بندہ کہے جی میں مولوی صاحب پڑھ لے میں سے لگا جا سکوں. سرکار ایک ڈاکٹر آپ کے پاس آیا ہوا ہے، آپ بیمار ہیں اور آپ کہتا ہے میں نے ڈاکٹر کو ہاتھ نہیں چیک کرنا. ڈاکٹر کا کیا جائے گا، اپنا نقصان کرے گا نا. وہ پاک پیغمبر نے فرمایا تھا یخرجون من الدنیا بلا ایمان. فرمائے جو علماء سے دور بھاگیں گے وہ بد عقیدہ ہو کر دنیا سے جائیں گے. بے ایمان، حدیث پیغمبر ہے یخرجون من الدنیا بلا ایمان، وہ دنیا سے بے ایمان اور بد عقیدہ ہو کر جائیں گے.
پر وہ ایرانی بڑے زبردست ہیں. یہ ذاکر ایک جملہ میرے بھائی ہیں بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں انہاں دے ڈیون شک کوئی نہیں بندے نو پنن دا ڈا ہونا چاہتا ہے. یہ مانگنے کا سلیقہ بہت بڑی بات ہے. میں نے ایک پڑھا ہے کتاب کے اندر, بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک جو عابد بنی اسرائیل تھا, بڑی عبادت کی, غیب سے آواز دی 4 دعائیں جو مانگنی ہے مانگ لیں. اس نے گھر آ کر بیوی سے مشورہ کیا میں اللہ سے کیا مانگوں. اللہ نے 4 دعاؤں کی اجازت دی ہے. بیوی نے کہا ایک میرے حصے کی مانگتے ہیں, اپنی مرضی کی مانگ لیں. گھبراتا نہیں گئے گا, گھبرائے پہ کافی زیادہ گھبرائے پہ. ٹھیک ہے, اچھا چلو ٹھیک ہے جی. حضرت بیوی نے کہا ایک میری مانگ, باقی 3 اپنی مرضی کے مانگ. کہا میری یہ ہے کہ دعا کر میں جوان ہو جاؤں. اس نے دعا کی اللہ میری بیوی جوان ہو جائے. بیوی جوان ہوگی. بیوی نے کہا تو بوڑھا ہے میں جوان ہوں, میرے طرح گزارا ہی کوئی. اس نے کہا یا اللہ میری بیوی نے میری توہین اس کے بندر کی شکل میں مسخ کر دے. بیوی بندر بن گئی. توجہ توجہ, یہ دروازہ آپ کا آپ کی مجلس کے اتنا خلاف ہے. صحیح بات, یہ چھوٹا دروازہ آپ کا یہ ستیہ ناز کرتا ہے. ذاکر عالم جو پڑھے اس کی تباہی ہے یہ والا دروازہ. اور یہ میں بتاؤں یہ میں نہیں ہوں خالی, امیر المومنین توجہ, امیر المومنین خطبہ دے رہے تھے نہج البلاغہ پڑھیے, خطبہ شکیہ, یہ نامکمل خطبہ نہج البلاغہ خطبہ دے رہے تھے. یہ دروازہ نہیں ہے آپ کا. اسی طریقے سے نا ایک بندے نے بے تکا سوال کر دیا اٹھ کر, مولا کے نام چپ ہو ختم. عبداللہ ابن عباس نے منتیں کی, فرمایا نہیں بس ردم ہی ٹوٹ گیا. حضرت نے فرمایا وہ غبارہ تھا جو اونٹ کے منہ سے نکلا واپس چلا گیا. خطبہ پورے کے لیے مہربانی کرو, یہ دروازہ وہ بندہ ہی ہے جڑا مولا کے نام کے سامنے اٹھ گیا. توجہ توجہ. دوسری دعا کی اس نے کہا یا اللہ میری بیوی نے میری توہین کے اس کو بندر کی شکل میں مسخ کر. بیوی بندر بن گئی. بچوں نے کہا ابا دعا کر پچھلی شکل میں واپس آ جائے. انہیں دعا کی تھی اللہ میری بیوی کو پہلی شکل میں واپس کر. بیوی پھر بوڑھی شکل میں وہی انسان بن گئی. تینوں دعائیں ختم. گل سمجھنے چاہیے. لیکن ایک ایرانی بندہ گیا عالم دین کے پاس, قبلہ میں امام رضا کے حرم میں جا رہا ہوں, مجھے کو معرفت دیجیے. قبلہ نے کہا تو امام رضا کی گنبد کو جب پہلی دفعہ دیکھے گا نا, جو 3 دعائیں مانگے گا اللہ قبول کرے گا. انہوں نے کہا ذرا سوچ سمجھ کر جانا. توجہ, سوچ سمجھ کر جانا. بندہ بڑا زبردست تھا. وہ جب پہنچا امام رضا علیہ السلام کے حرم میں, گنبد پہ نظر پڑی کہ یا اللہ میں نے سنا ہے تو 3 دعائیں قبول کرتے, میں ایک دعا مانگوں گی, صرف ایک دعا, 2 3 نہیں, ایک دعا مانگوں گا. کہ میری اکیلی دعا یہ ہے آج کے بعد میں جو دعا مانگوں قبول ہو جائے. اسے کہتے ہیں آل ان ون. آپ یہاں سوچا کرو, یہ سیلفیاں بنانے کے بجائے فیس بک کو چھیڑ, یہ سوچا کر فیس بک کے بجائے کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کی گنبد کے نیچے جا کر اللہ سے مانگنا کیا ہے. جال الاجابت تحت قبتے. اور پھر کمال ہو گیا. سرکار نے فرمایا اللہ تودع اعمار ظاہری. یہ عجیب منزل ہے, یہ عجیب منزل ہے. ایک انگلش کا محاورہ ہے, ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نن. آواز پہنچی کوئی نہیں پہنچی. ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نن, یعنی وقت اور سمندر کے اتار چڑھاؤ کسی کا انتظار نہیں کرتے. مولا کائنات نہج البلاغہ میں اس کو ایسے بیان کہ نفس المرء خطاہ الی اجل. انسان کا ہر سانس اس کی موت کی طرف ایک قدم ہے. میری عمر اگر 60 سال ہے نا, ہر سانس گزرنے آنے سے ایک سانس کم ہو گیا. ہر منٹ گزرا, میں ابھی گھنٹہ مجلس پڑھوں گا, 1 گھنٹہ میری زندگی میں سے ختم ہو جائے. چلو جی میں یہاں سے اٹھا, میں نے جا کر امام رضا علیہ السلام کے حرم میں حاضری دی, 2 گھنٹے زیارت کی, 2 گھنٹے زندگی میں سے ختم. معصوم قوم کی ذریعہ پر آیا, گھنٹہ زیارت کی, گھنٹہ زندگی میں سے ختم. مولا کائنات کی ذریعہ پر آیا, 2 گھنٹے زیارت پڑھی, 2 گھنٹے زندگی میں سے ختم. میں کاظمین گیا, کاظمین 4 گھنٹے لگے, 4 گھنٹے زندگی میں سے ختم. میں مسافر شام کی قبر پہ گیا, 4 گھنٹے قبر پہ رہا, 4 گھنٹے زندگی میں سے ختم. حد مک گئی, نبی کی قبر پر آیا, روزہ رسول پر آدھا گھنٹہ زیارت کی, آدھا گھنٹہ زندگی میں سے ختم. حد ہو گئی, میں بیت اللہ چلا گیا, خانہ کعبہ کا طواف شروع کر دیا, گھنٹہ طواف میں لگا, گھنٹہ زندگی میں سے ختم. سرکار نے فرمایا وہ وقت اللہ تو اعمار ظاہری ہے. میرے دادا حسین کو خالق نے کیسی فضیلت دی ہے, اللہ نے اس فضیلت میں کربلا کا کعبے سے بھی رتبہ بڑھا دیا. مولا
یعنی جو وقت حاجی کا لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین، وہ وقت جو کعبے کے حاجی کا انتظار نہیں کرتا، توجہ توجہ، وہ وقت جو کعبے کے حاجی کا انتظار نہیں کرتا، وہ حسین کے زائد کا رخ کا انتظار کرتا۔ تو یہ خدمت میں آپ کو عرض کروں گا کہ میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ مومن، ہاں تبلیغ ضروری ہے، ایسے مجھ سے خشک نہیں ہوتی، اور ہمیں تبلیغ مومن کے لیے حتمی ہے، حتمی، یہ قصہ مجلس کا باقاعدہ ہے، قصہ ہونا چاہیے۔ تبلیغ کیوں ضروری ہے؟ یہاں پہ آتا ہوں تبلیغ کیوں ضروری ہے۔ میں خدمت کر کے عرض کروں گا کہ تیرے نویں امام نے فرمایا مومن کو 3 چیزیں ہر حال میں چاہیے، اور ذرا دیکھو تھوڑے کو ہیں یا نہیں۔ مومن کو 3 چیزیں ہر حال میں چاہیے۔ مومن کے لیے آکسیجن ہے 3 چیزیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ مولا کون سی چیزیں؟ فرمایا التوفیق من اللہ، پہلی اللہ کی طرف سے توفیق۔ یہ توفیق کیا ہوتی ہے؟ آج آپ نے مجلس میں آنا ہے نا، آپ کا مجلس میں آنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے گا تو آپ آئیں گے، نہیں چاہے گا تو نہیں آئیں گے۔ ایک مہمان آ کر آپ کا راستہ روک سکتا ہے، ایک زکام بخار آپ کا راستہ، گھر میں کوئی ہاری بیماری آپ کا راستہ روک سکتی ہے، اور گناہ بھی راستہ روک دیتے ہیں، گناہ بھی راستہ روک دیتے ہیں۔ میں نے اسی عدت ادائی میں پڑھا ہے کہ ایک بندہ صبح نماز کے لیے نہیں اٹھ سکا، اور وہ آیا کائنات کے امیر کے پاس، مولا میں حیران ہوں، صبح نماز کے لیے جاگا ہی کوئی نہیں۔ سرکار نے فرمایا قیدت کا ذنوبک، تو نے رات کو ایسا گناہ کیا تھا تو اللہ نے نماز کی توفیق ہی نہیں تھی، تو سمجھ آئی کوئی نہیں آئی، ایسا گناہ کیا تجھ سے توفیق سلب ہو گئی۔ یعنی بندہ محتاج ہے ہر لمحے اللہ کی، مومن ہر لمحے اللہ کی توفیق کا محتاج ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے سید سجادیہ میں بڑے پیارے جملہ فرمایا پروردگار بندہ تیرے شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، کیوں؟ تو نعمت دیتا ہے، تیرے شکر ادا کرے نعمت پر۔ نماز پڑھے گا، 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق پھر ایک نعمت ہے، پھر اس پر ایک اور شکر واجب ہو جائے گا، بیٹھے ہو گھر اس پہ ایک اور شکر واجب ہو جائے گا۔ میں زبان سے الحمدللہ کہتا ہوں، یہ بولنے کی توفیق یہ خود ایک شکر ہے، زبان ہلانے کی طاقت خود ایک نعمت ہے، اس پر ایک واجب ہو جائے گا۔ بہرحال جی فرمائے مومن کے لیے 3 چیزیں ضروری ہے، ایک التوفیق من اللہ، اللہ سے توفیق دے، یہ پہلی بات۔ دوسرا سرکار نے فرمایا کون الواعظ من نفس، یہاں تھوڑا جاگنا ہے، یہ بات تھوڑی سی مطلب ذرا بھاری بات ہے، کون الواعظ من نفس۔ سرکار نے فرمایا ایک مولوی صاحب اندر بیٹھا ہوا ہو، ایک اندرونی مولوی صاحب، مولا کیا مطلب؟ فرماتے ایک وائز اندر سے نصیحت کرنے والا، یہ مومن کے لیے ضروری ہے۔ اچھا ہونی نہیں سمجھ آئی نا؟ 8ویں امام سے پوچھا کہ مولا یہ کیا مطلب ہے اندر وائز بیٹھا ہوا، مولوی صاحب اندر بیٹھا ہوا؟ سرکار نے فرمایا، میرے نانا نے اس کی تشریح کی، حضرت فرمایا المؤمن اذا صا ندم، علی والا ہونا اس کا ایک میرٹ ہے، اس کے درجے تو بہت سارے ہیں، حضرت سلمان کا درجہ اور ابو ذر کا درجہ، سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ ٹھیک اور ہے، لیکن سرکار نے فرمایا کہ ایک منیمم کم از کم میرٹ جس سے بندے کو سمجھ آ جائے میں علی والا ہوں، سمجھ وہ کیا ہے؟ فرمایا میرے نانا نے فرمایا المؤمن اذا عصى ندم، جس کو گناہ کر کے برا لگے سمجھے علی والا ہے۔ نماز بھی قضا ہے، آنکھوں سے حرام بھی دیکھا، میں نے کبھی بدتمیزی سے مجلس نہیں پڑھی، آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، پیار سے بات میں نے کرنی ہے، آنکھ سے گناہ بھی کیا، کسی کی ماں بہن کو بھی دیکھا، زبان سے جھوٹ بولا، گالیاں دی، فضولیات ساری باتیں کر کے نماز کھا پی کر بندہ رات کو 2 من لنگر کھا کے مزے سے سو جائے، یہ سمجھ لے یہ علی والا نہیں ہے۔ امام رضا نے فرمایا، سرکار نے فرمایا میرے نانا کے فرمان کا دوسرا رخ ہے، مولا دوسرا رخ کون سے؟ فرمایا من لم یندم فلیس بمؤمن، جس کو برا کر کے ندامت نہیں ہوتی، یہ علامت ہے کہ علی کا کچھ نہیں لگتا۔
میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں چونکہ آپ سننے والے، میں ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں امام باقر علیہ السلام کی وصیت اس وقت میرے موبائل میں موجود ہے، جس میں بندے نے پوچھا تھا مولا شیعہ تو بہت بڑا درجہ ہے، شیعہ بہت بڑا درجہ ہے، لیکن مولا حبدار ہونا، محب ہونا، اس کی کوئی میرٹ ہے؟ جاگیو ذرا، سرکار نے فرمایا ہاں ایک میرٹ ہے، وہ کیا؟ لَوِجْتَمَعَ عَلَيْكَ أَهْلُ مِصْرِ وَقَالُوا إِنَّكَ رَجُلٍ سُوءٍ لَمْ يَحْزُنْكَ ذَلِكَ، فرمایا تو ہمارا حبدار اس وقت ہو سکتا ہے سارا شہر اکٹھا مل کر کے تو برا بندہ تجھے دکھ نہ لگے۔ پھر فرمایا لو قالوا انک رجل حسن، اگر سارا شہر تیری تعریفیں کرے، سرکار نے فرمایا تجھے خوشی نہیں ہونی چاہیے، ہوا نہ بھری جائے تیرے اندر۔ مجلس اچھی پڑی ہے، لوگوں نے کہا واہ جی واہ کیا بات ہے، کمال پڑی ہے بھئی، کمال کر دیا، اس کے اندر ہوا نہ بھری جائے۔ سید سجاد نے بڑا پیارا جملہ کہا، اور ہمیں نہیں معصوم کا کلام ممبر سے سنایا گیا، یہ دعائے مکارم اخلاق پڑھنے کے لائق ہے سید سجادیہ کی، جس میں سرکار فرماتے ہیں پروردگار اگر لوگوں میری تعریف مشہور کر کے ان کے سامنے میرا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے تو خود مجھے میرا ایک عیب دکھا کر میری اپنی نظروں میں ایک درجہ نیچے کر دے۔ میری مجلس آپ کے سامنے ہے لیکن میری رات کی تنہائیاں آپ کے سامنے نہیں ہیں، میرے پوشیدہ گناہ آپ کے سامنے نہیں ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ عمران والی والے میری تقریر سن رہے ہیں، میرا فلاں گناہ ان کو نہیں پتا، یہ ہم خدا کی برن تنگ نہ کروں زیادہ آپ کو بالکل ہی چپ کرا دیے۔ بالکل میں نے آپ کو حضرت نے فرمایا کہ کون الواعظ من نفسہ، ادھر اندر سے آواز آنی چاہیے، نیکی پر شاباش اور گناہ پر غلط، علی کا غلام یہ کیا کام کیا، یہ نہیں کی آواز آئے۔ اگر یہ آواز نہیں آتی نا، لنگر کھا پی کر بالکل مست ہو کر سو گئے، نہ گناہوں کا حساب نہ واجبات کا کوئی حساب، اس کا مطلب ہے تو علی کا کچھ نہیں لگتا۔ بس فرمائے مومن کے لیے اندر واعظ کا ہونا ضروری ہے۔ اور تیسرا سرکار نے فرمایا قبول النصیحت من الغیر، فرمایا مومن کے لیے ضروری ہے جب کوئی تبلیغ کرے، فرمایا تبلیغ سے اپنی اصلاح کر، اسے نہ کہے کہ پٹڑیوں لہ گیا ہے، اپنی اصلاح کر، خیر خائی کو قبول کر، یہ ضروری ہے۔ اور پھر میں خدمت پہ آپ کی عرض کروں گا یہ ساتھ تبلیغ کا، تبلیغ بھی ضروری ہے۔ فذکرن ذکر تنفع المؤمنین، فرمائے مومنوں کو باتیں بار بار یاد کروایا کر، بار بار یاد دہانی سے مومنوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اور کائنات کے امیر نے 222 نمبر خطبے میں فرمایا ان القلوب ترین کما یرین الحدید، سرکار فرماتے ہیں جس طریقے سے لوہے کو زنگ لگتا ہے مومنوں کے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، جب دلوں کو زنگ لگ جائے وجعل ذکر جلان للقلوب، فرمائے ہمارے فرمان پڑھنے سے دلوں کا زنگ اتر جاتا، ہمارے فرمان پڑھنے سے دلوں کا، ہمارے فرمان پڑھنے سے دلوں کا زنگ اتر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یقین جانو معصوم نے حکم، آپ سوچئے آپ کو مجلس سے سنتے کتنا ٹائم ہو چکا ہے، ہم کہتے ہیں ہماری مجلس درسگاہ امام حسین علیہ السلام ہے اور الحمدللہ ہے، لیکن بتائیے آپ کو ان مجلسوں سے کتنی حدیثیں آج تک یاد ہوئی ہیں، کتنے معصوم یاد ہوئی؟ جا ہے چپ والی لیکن سوچن والی جا ہے، کتنے معصوم کے فرمان یاد ہوئے؟ میں تو کہتا ہوں ہم پڑھنے والوں کو اتنی مار پڑے گی روز قیامت، آپ دیکھیں گے، گھنٹہ ٹائم لیا دیا کہ ایک گھنٹے کے اندر آپ کا حساب ہے، ایک ایک منٹ کا حساب ہے، ایک ایک منٹ کا۔ فرمایا علموا اولادکم حدیثنا قبل ان تذهب بالمرجع، فرمایا ہمارے فرمان اپنے بچوں کو یاد کرواؤ، قبل ان تذهب بالمرجع، اگر ہمارے فرمان یاد نہیں کرواؤ گے کوئی اور انہیں ساتھ لے جائے گا۔ جی قبل ان تذهب بالمرجع، یہ مرجع پتہ کون تھے؟ مرجع ایک فرقہ تھا امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں جو کہتے تھے صرف آل محمد کی محبت، انہیں عمل کی ضرورت نہیں، وہ کہتے تھے نہ نماز نہ روزہ نہ حج کچھ بھی نہیں، صرف آل محمد کی محبت اور بس۔
انہیں مرجیا کہا جاتا تھا، یعنی حد سے زیادہ امید دلانے والے. رجا رجا کا مطلب امید ہے. حضرت نے فرمایا اللہ وہ ملعون مرجیا تمہارے بچوں کو لے جائیں گے اغوا کر کے، فکری طور پر انہیں ہمارے فرمان یاد کرواؤ. ان حدیثنا لتحیی القلوب، ہماری حدیثیں پڑھی دے تو نہ کو بندہ پٹڑیوں لے گیا. سرکار نے فرمایا جس طرح بارش مردہ دلوں کو مردہ زمین کو زندہ کرتی ہے، ہم 14 کا فرمان مردہ دلوں میں جان ڈال دیتا. یا علی علیہ السلام. لوگ آخری حصہ میری گفتگو کا تیسرا حصہ جب وہ پڑھا جاتا ہے مصائب. اب اس مصائب کو مذاق نہ بنائیں، واللہ مصائب کو مذاق نہ بنائیں، میری درخواست ہے، مصائب کو مذاق نہ بنائیں. آل محمد کا مصائب یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے. یہ وسیم باس میرا اچھا دوست ہے، میرے اچھے اس سے سلام دعا ہے، اس کو میرے سارے ذاکرین کے ساتھ میری ٹھیک ٹھاک سلام دے. میں ان کی غلطیاں پیار سے ان کے کان میں بتا دیتا ہوں، ممبر پہ ان کے کپڑے نہیں اتارتا. اس سے قوم میں نفرت کا پیغام جاتا ہے، میں نے کام یہ آج تک نہیں کیا. لیکن میں ایک جملہ عرض کروں گا میں آپ کی خدمت میں. مصائب آل محمد اس میں یہ کوئی نہیں ہوتا بھائی تھوڑا کس نے رلایا، زیادہ کس نے رلایا، کون مان بڑھتا گیا، کون مونج کٹتا گیا. دیکھو نا یہ عبادت ہے، کشتی کی جگہ نہیں ہے. ہاں یا علی ذرا جملہ سنیے گا. تیرے صادق امام نے فرمایا تنفس المعوم فی ظلمنا تسبیح وہم لنا عبادہ. حضرت نے فرمایا ہمارے غم میں جب پریشان ہو جاتا ہے، علی کی بیٹی کو جا شام کو جا پریشان ہو جاتا ہے، حسین کو جا پیاس کو جا پریشان ہو جاتا ہے، فرمایا جب تو ہمارے غم میں پریشان ہوتا ہے، فرمایا تیری پریشانی عبادت بن جاتی ہے، سانسیں تسبیح پروردگار بن جاتی ہے. بہت بڑی عبادت ہے مصائب آل محمد. بخشش، گناہ کی بخشش کا ذریعہ. سید سند روایت ہے، توجہ میری طرف رہے آپ کی. حضرت نے فرمایا من ابقا 50 لہ الفلح الجنہ، جو 50 مومنوں کو رلائے اس کو جنت واجب ہے. پھر فرمایا من ابقا 40 فلح الجنہ، 40 مومنوں کو رلائے پھر بھی جنت واجب. پھر فرمایا من ابقا 30، 30 کو رلا، 20 کو رلا، 10 کو رلائے. پھر فرمایا خود رو پڑے کسی کو بھی نہ رلا سکے، اس پہ بھی جنت واجب ہے. اور پھر یہاں پر رونے پہ بھی جنت واجب، رلانے پہ بھی جنت واجب، اور رونے کی کوشش کرنے پر جنت واجب. وہ ڈرامے نہیں جو بندے اٹھ کے شروع ہو جاتے، وہ نہیں، نہ جو جینوئن طریقے سے کوشش کرتے ہیں میری آنسو نکلے، اس پہ بھی جنت واجب. رونے پہ بھی جنت واجب، رلانے پہ بھی جنت واجب، اور رونے کی کوشش کرنے پر، اپنے اوپر غم کی حالت طاری کرنے پر بھی جنت واجب. مذاق نہیں ہے یہ، واللہ مذاق نہیں ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں، کوئی مقابلہ بازی نہیں. بخشش کا ذریعہ. من ذکرنا عندہ، یہ مجلس و کسی پڑھنے والے کی محتاج کوئی نہیں ہے، یہ سامعین کی محتاج کوئی نہیں ہے. فرمایا من ذکرنا عندہ، فرمایا جس کے سامنے ہمارا مصائب پڑھا جائے، خود فرمایا اس کے سامنے مصائب پڑھا جائے یا خود یاد کرے ہمارے مصائب کو، اکیلا بندہ بیٹھ کر. فدمعت عینا، آنکھوں سے آنسو نکل آئے. سرکار نے فرمایا وجبت لہ الجنہ، اس پہ جنت واجب ہو جاتی. وغفر اللہ لہ، اللہ ایسے بندے کو بخش دیتا ہے. کتنا روئے؟ فرمایا ولو کان مثل جناح الذباب، بس مچھر کا پر تر ہو جائے. پھر سرکار نے فرمایا گناہ کون کون سے معاف ہوں گے؟ سرکار نے فرمایا غفر اللہ لہو، اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے. ولو کان مثل زبد البحر، اگرچہ وہ گناہ سمندر کے پانی کی جھاگ کے برابر ہی کیا ہو. کفارہ گناہ ہے، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. اور اس مجلس کا بہت احترام ہونا چاہیے. اس مجلس میں کون کون آتا ہے؟ دیکھیں نا، ہم جب لوگوں کو سناتے ہیں مجلس میں، مجلس کے وارث آتے ہیں تو پھر ہمیں خلوص سے پڑھنا چاہیے. سننے والے بھی خلوص سے سنیں. جو روئے وہ 1 نمبر روئے،
جس نے ماتم کرنا ایک نمبر ماتم کرے. ہاں بناوٹ دکھلاوا یہ شو بازی یہ نہیں ہونی چاہیے مجلس میں، اس لیے کہ جو آتے ہیں ان کا دل دکھتا ہے. آپ کسی کا جوان مرا ہوا جا کر اگر خدا نہ خواستہ آپ ڈرامہ کریں گے، وہ نہیں کہ میرے جوان کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہاں کون کون آتا ہے؟ میں روایت پڑھنے لگا ہوں اس مجلس میں کون آتا ہے. فضیل صحابی چھٹے امام کا، ایک دن رات کو حضرت کے پاس روز آتا تھا، ایک دن حاضری نہیں دی رات کو. اوئے ہوئے ہوئے حاضری نہیں دی رات کو. صبح جب آئے نے فرمایا اینا کنت بالبارحہ، کل تو کدھر، کل رات کدھر تھا؟ اس نے کہا مولا شغلنی امرن. دیکھو یہ تھے ائمہ کے اصحاب، عبادت ان سے سیکھو. اس نے اشتہار کو نہیں لگایا مولا میں بہت بڑی مجلس کرائی سی، کوئی اشتہار نہیں، کوئی مشہوری کو نہیں کروائی. اس نے کہا مولا مجھے کوئی کام پڑ گیا تھا. سرکار نے فرمایا لا تخف علیہ، تو مجھ سے چھپا نہیں سکتا، میں امام ہوں. اقمت فی البیت ماتما للحسین، تو نے اپنے گھر میں میرے دادا حسین کی مجلس کروائی. اقمت فی البیت ماتما للحسین، گھر میں میرے دادا حسین کی مجلس کروائی. ہاں مولا کروائی مجلس. فرمایا تو نے بلایا تو نہیں تھا لیکن میں آیا ہوا تھا. کون آتا ہے مجلس میں؟ اس مجلس کو مذاق نہیں بنانا چاہیے. جو روتا ہے ایک نمبر روئے. اللہ اکبر. فرمایا عرض کی جیسے دیکھا نا کہ اجمے پکھی نو گاز نہیں لگنا. کہتے مولا آپ کہاں تھے، میں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں ہے. فرمایا اما اثرت بثوبا ابيض مطروحا على الباب، وہ دروازے کے باہر سفید کپڑا نظر آیا. یا زہرا یا زہرا. ہاں مولا میں 2-3 دفعہ گزرا، انہیں ایک سفید کپڑا بچھڑا ہوئے نظر آیا. سرکار نے فرمایا کن تو جالسن ہناک، اسی کپڑے پہ میں بیٹھا ہوا تھا. اب دیکھو نا آپ کی اس مجلس میں امام زمانہ آئے اور باہر بیٹھ جائے، یہ کوئی چھوٹی بات ہے. تڑپا فضیل رو کے کہتے مولا لما ما تصدرت بالمجلس، مولا آپ کو تو صدر مجلس میں آنا چاہیے تھا، آپ باہر کیوں بیٹھ کے؟ میرے ماں باپ قربان، آپ دروازے کے باہر کیوں بیٹھے؟ سرکار کی آنکھیں نہیں تھی، سامن کے بادل تھے. فرمایا میں آنا چاہتا تھا وَلَكِنَّ جَدِّي فاطمۃ الزہرا كانت جالسۃ بصدر المجلس، میرے پہنچنے سے پہلے میری دادی بتول میرے آنے سے پہلے صدر مجلس میں آگئی تھی. میں خود نوخان ہوں، میں خود نوخان ہوں، شاعر بھی نوئی لکھتا ہوں، نوئی پڑھتا بھی ہوں. خدا رہا اس ادب کرو اس مجلس کا، اس میں کون کون آتا ہے. پھر میری دادی بطور مجھ سے پہلے آگئی تھی. فما تصدر تو جلال اللہ، اپنی دادی کے احترام میں باہر بیٹھ کے اندر نہیں آیا. اپنی دادی اگلے جملہ، وہ ایک منقبت بڑی کمال منقبت ہے، مرثیہ منقبت ہے. کہاں غریب کا گھر، کہاں حسین کی ماں، کہاں غریب کا گھر، کہاں حسین کی ماں. یہ تو رونے آتی ہے اپنے کمبے کو، ورنہ کہاں غریب کا گھر، کہاں حسین کی ماں. تیرے صادق امام نے فرمایا خیال کرنا مجلس سننے والوں، خیال کرنا فاطمۃ الزہرا تحضر فی کل علائن یوقد لولد الحسین. جب بھی کوئی بندہ مشہوری کے لیے نہیں حسین کی وجہ سے مجلس کرواتا ہے، میری دادی اس کے گھر آتی، میری دادی بطول اس مومن کے گھر آ جاتی ہے جو ٹھاٹھ باٹ کے لیے نہیں، اپنا شملہ اونچا کرنے کے لیے نہیں. فرمایا یوقد ولد الحسین، جو حسین کی خاطر مجلس کرواتا.
کما حضرت مسرعہ، فرمایا میری دادی بطول اس طرح مجلس کروانے والے کے گھر آتی ہے جیسے مقتل گاہ میں آئی تھی. آپ کا ایک خاص رخ میں چلے گیا. میرا بھائی ہے وسیم، میں نے آج تک کسی کے ساتھ مقابلہ کر کے واللہ نہیں پڑھا، لیکن میں یہیں سے میرا ذہن ایک خاص طرف مڑ گیا اسی مقام سے. امام صادق نے کتنا احترام کیا اپنی دادی کا. ہیں بطول اندر تھی، امام صادق دروازے کے باہر بیٹھ گئے. آپ کو سمجھ کو نہیں آیا اللہ کتنا احترام کرتے ہو. آواز میں نے پڑھا روایات میں، تیرے پانچویں امام فرماتے ان لیمنا وقفتن علی باب الجنہ، ہماری دادی بطول دروازے جنت پہ رک جائے گی. آواز قدرت آئے گی کہ یا عزیزتی مالک لا تدخل الجنہ، میری کنیز جنت کیوں نہیں جاتی. آواز آئے گی اريد ان اعرف قدری فی مثل هذا اليوم، پروردگار آج زمانے کو بتا. اپنے بابا کے ممبر کے سامنے کافی دیر چپ کھڑی رہنے والی تیرے گھر میں کتنی عزت کی بات ہے. پروردگار کہے گا بطول کیسے تیری عظمت کا اعلان کروں. آواز دے گی میرا اللہ، اللہ اکبر. میں نے پڑھا کتاب میں امام باقر فرماتے اپنے کفن سے وہ تحریر نکالے گی میری دادی جو بی بی کے نکاح کے وقت آسمان سے اتری تھی. اب جانتے ہو بی بی نے حق مار میں کیا مانگا تھا؟ کہا تھا بابا میرا حق مار، یہ خدا مجھے اجازت دے روز قیامت جس کو چاہوں وہ اپنے ساتھ جنت لے جاؤں. اختیار شفاعت مانگا تھا. وہ کپڑا نکالے گی کہیں پرور نہیں کرتا، واضح قدرت ہے کہ فاطمہ جا جس کو دل ہے جنت لے جا. لیکن اللہ جاتا ہے یہ ساری عزت بطول کی معاشر کے میدان میں ہوگی، لیکن بابا کے بعد امت نے کیا کیا. یقین جان نبی نے بیٹی کے دروازے کی عظمت بتانے میں کسر کوئی نہیں چھوڑی تھی. اللہ میں پکی شامردان میں نے 3 محرم پڑھے، بہت بڑا عزا خانہ ہے. آپ کے عزا خانے کو 3-4 دفعہ اکٹھا کی دیتے. ایک عزا خانہ ان کا بنتے بہت بڑی سادات کی آبادی ہے. میں نے پہلی دفعہ 2011 میں محرم پڑھنے گیا نا، انہوں نے کہا قبلہ آپ نے مہربانی کرنی ہماری مصائب کی ترتیب. میں نے کہا جی بتاؤ. انہوں نے کہا جی پہلی محرم بطول کا دروازہ پڑھا جاتا ہے. میں نے کہا شاہ جی مجھے عرصہ ہو گیا مجلس سے پڑھتے ہوئے، پہلی محرم کو تو سادات کی روانگی پڑھی جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر بطول کا گھر نہ چلتا علی کی بیٹی وطن نہ چھوڑتی. وطن میں بات سمجھا سکا یہ نہیں. اللہ جاتے 28 سننے تک لوگوں کے جھاکے اتر گئے تھے. اللہ اللہ درجات بلند کرے. علم علی لکی نکن مرحوم کے جنہوں نے سنے ان کو پتہ ہے بڑے معرفت انسان تھے. علی نکی نکن مرحوم پڑھا کرتے تھے. وہ فرماتے ہوتے تھے وہ آگ کے شعلے جنہوں نے سیدانیوں کے خیموں کو شام غریبہ جلایا ان لکڑیوں کی بچی آگ تھی جو لوگوں نے بطول کے دروازے پہ جلایا. اجر و ملک. کیا نبی نے نہیں بتایا تھا میری بیٹی کا دروازہ کتنی عظمتوں والا ہے؟ بتایا تھا. شیعہ سنی سب نے لکھا کہ پاک پیغمبر نے اپنی بیٹی کے دروازے کا ایسے تعارف کرو. 6 مہینے اور 8 مہینے 2 روایتیں ہر نماز کے بعد بطول کے دروازے پر آتے. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہم روتے روتے مر جائیں گے، ہماری نسلیں روتی روتی چلی جائیں گی. روتے اس لیے آیت الاسفانی آیت اللہ خوئی کے استاد آیت العبادت کے استاد فرماتے یزرم النار بباب دارہا وآیت النور علی منارہا. فرمایا میں حیران ہوں نبی کے بعد دن 4 گزرے تھے، دروازہ بھی وہی تھا، بطول بھی وہی تھا، مدینہ کے لوگ بھی وہی تھے، لیکن اسی دروازے سے آگ کے شعلے بلا. اجر کمل اللہ. مجھے اردو کے شعر زیادہ نہیں آتے، میں ایمرجنسی میں نوئی لکھتا ہوں عربی اردو کے، مجھے اردو کے شعر زیادہ نہیں آتے، لیکن یہ شعر مجھے اتنا عزیز ہے میں ہمیشہ پڑھتا ہوں. ہر سال محرم میں یہ شعر پڑھتا ہوں. وہ شعر کیا ہے؟ شاعر نے کہا شام غریبہ کا ماحول ہے، خیموں کو چاروں طرف سے آگ لگ گئی ہے، آگ بجھانے کے لیے نہ کوئی مرد ہے جو بطول کی بیٹی کی مدد کر سکے، نہ پانی ہے زینب آگ بجھا سکے. کہا دلیر سے دلیر مرد کے مرنے کے لیے شام غریبہ کافی تھی، لیکن زینب نہ گھبرائی ہے نہ مری ہے. زینب کیوں نہیں گھبرائی؟ شاید نے کہا اس نے دیکھی کم سنی میں اپنے دروازے پہ آ. یا زہرا یا زہرا. اس نے دیکھی کم سنی میں اپنے دروازے پہ آگ، اس لیے
دروازے پہ آ. میں انتظار نہ کروں، میں نے ممبر بھائی کے حوالے کرنے ٹائم پر ان کا ممبر دینا. اللہ اکبر فرماتے دروازہ جلا دیا تھا، کاش سے بعد والا ظلم نہ کیا ہوتا. قبلہ دروازہ جلانے کے بعد کیا کیا؟ توجہ میری طرف، ایک دروازہ جلانے کے بعد کیا کیا؟ فرماتے وَلَكِنَّ كَسْرَ ضِلْعِ لَيْسَ يَنْجَبِرْ إِلَّا بِسَمْسَامٍ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ. فرماتے دروازہ جلانے کے بعد ایک کام کیا گیا. میں نے اس شعر کا کبھی ترجمہ نہیں کیا، میرا اشارہ سمجھنا. عریان مسائب پڑھنا میری عادت نہیں ہے، میں پردے میں مسائل پڑھنے کے عادی ہوں. اللہ اکبر. ایک میرے مہربان عالم دین کہہ رہے تھے رسم زمان ہے، جب کسی کی ہاں قضیہ ہوتا ہے نا، مرد مردوں کے پاس افسوس کرتے ہیں، عورتیں عورتوں کے پاس افسوس کرتی ہیں. بطول یتیم ہو گئی، مدینہ کی عورتیں بطول کو بابا کا پرسہ دینے نہیں آئی، گھر کے مرد بطول کے دروازے پر بیٹھے. پھر ہم لوگ آدھے گھنٹے انتظار میں بیٹھے ہوتے، سر لگے گی تو روئیں گے. لیکن یقین جان ایرانی معرفت والے لوگ ہیں. ایک جملے پہ مجلس ختم ہوگی. جملہ پتہ کیا تھا؟ دخلت زینب علی ابن زیاد وعلیہا ارذل ثیابہا. علی جیسے بادشاہ کی بیٹی جب ابن زیاد کے سامنے آئی، پھٹا پرانا لباس پہنا. خدا جانتا ہے نجف والوں نے آگے نہیں پڑھنے دیا، اس سے بڑا مصائب نہیں. لیکن اب جملہ دیکھو، قوم میں مصائب ہو رہا تھا، جناب سیدہ کا مصائب ہو رہا تھا. اب سنو کس جملے پہ مجلس ختم ہوگی. توجہ، کس جملے، حوصلہ، کس جملے پہ مجلس ختم. جملہ سنو ختم کا پر آیت اللہ حسین انصاری اور شام کوفہ کی شہزادی جب یہ ابن زیاد کے سامنے آئی، زینب نے پھٹا پرانا لباس پہنا. اور اب میں آپ کی محبت کو دیکھ کر ایک جملہ پڑھتا ہوں. حوصلہ پر ایک جملہ پڑھنے اجازت ہو، ایک جملہ خالی مجھے پڑھنے دو. میں نے پڑھا تاریخ کی کتابوں میں، تاریخ کا مطالعہ کرنے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. شام کے اندر علی کی بیٹی نے پردہ نہیں بنایا. توجہ، حلب میں زینب نے پردہ نہیں بنایا. لیکن جب کوفہ میں بابا کے منبر کے سامنے آئی نا، اب فرمائے کنیزو جلدی آ مجھے اپنے گھیرے میں لے لو. علی کی بیٹی تجھے کوفہ میں پردہ کیا یاد آیا؟ فرمائے میرے بابا کا منبر آ گیا، میں اسی شہر میں قرآن پڑھا تھا. اللہ اکبر. مجھے جملہ پڑھنے دے. قوم میں مجلس، آیت اللہ حسین انصاریان مجلس پڑھ رہے تھے قوم کے اندر. انہوں نے کہا کہ جب دروازہ گرا بطول کی پسلیاں ٹوٹ گئیں. اسی وقت آگے لوگوں نے نہیں پڑھنے دیا قبلہ کو. مجلس ختم ہوگی، لوگ روتے ہوئے گھروں کو چلے گئے. ایک بندہ تھا جو لگاتار فرشدہ پہ بیٹھ کے روئے جا رہا تھا. آغا انصاریان اس کے پاس گئے، کہا مومن تو اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا قبلہ اپنی جملہ یہ ایسا کہہ دیا. کہتے اس میں آگے مسائب میں نہیں پڑھ سکوں گا، میں نے بھائی نسیم بھائی کو ٹائم دینا ہے. اللہ اکبر. فرمایا میں نے کون سا ایسا جملہ کہہ دیا؟ کہا قبلہ جو آپ نے کہا بطول کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئی. کہا قبلہ میں آرتھوپیڈک سرجن ہوں، میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. میرا علم یہ کہتا ہے جس کی ایک پسلی ٹوٹ جاتی ہے وہ سانس لیتے ہوئے تڑپتا ہے، اٹھتے بیٹھتے ہوئے تڑپتا ہے. اور جس بیوی کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئی تھی وہ کتنا تڑپتی ہو. السلام علیکم یا فاطمہ السلام علیکم یا بنت رسول اللہ. السلام علیکم یا زوجت امیر المؤمنین. دل روانہ کر مدینہ. السلام علیکم یا ام الحسن والحسین. میرے موبائل میں پوری کتاب موجود ہے. آیت اللہ دکھ لکھتے آ رہے ہیں. اگر کوئی سید بیٹھے مجھے معاف کرنا، میں نے عریان مصائب آج تک نہیں پڑھا. آیت اللہ فرماتے ہیں بی بی ناراض نہیں ہونا، تیرا دروازہ جلا میں نے شعر لکھ دیا.
بی بی تیری پسلیاں ٹوٹی میں نے شعر لکھ دیا ذرا سر اٹھانا میری طرف دیکھنا بی بی تیری آنکھ پہ سرخ نشان بنا میں نے شعر لکھ دیا پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں تیری آنکھ پہ سرخ نشان بنا میں نے شعر لکھ دیا اللہ اکبر بی بی توجہ مصحف کے عاشق لوگوں بی بی تیری بالی کے موتی زمین پر بکھر گئے میں نے شعر لکھ دیا اللہ جانے کیا سن رہا ہے اللہ اکبر فرمائے نبی کی بیٹی ناراض نہیں ہونا تیرا ایک تو کیسا تھا اس میں میرا قلم شعر نہیں لکھ سکا خدا جاتے میرے موبائل میں کتاب ہے اگر کوئی قوم جا کر خریدنا چاہے کتاب کا نام ہے الانوار القدسیہ فرماتی بی بی ایک دو کتنا بڑا تھا اس میں میرا قلم شعر نہیں لکھ سکا صرف 2 منٹ آپ کو زحمت دینی ہے سنے گا کون سا دکھ ہے جس کو آیت اللہ کا قلم بیان نہیں کر سکا فرماتے بی بی جس دروازے کو جلایا گیا دروازہ لکڑی کا تھا لکڑی جل کر راکھ ہو گئی کوئلہ بن گئی لیکن اس دروازے میں 2 لوہے کے کیل لگے ہوئے تھے لوہے کو آگ لگی لوہا گرم ہو کے آگ بن گیا تھک نہیں یار تھک نہیں اللہ اکبر ظالم نے پیر کی ٹھوکر ماری سامنے سے جلتا ہوا دروازہ پیچھے پتھروں کی دیوار ان گرم کیلوں نے زہرا کی سلامیا کیا فرماتے نصدری خبر المسماری ان کیلوں کا مجھ سے نہ پوچھ زہرا کے سینے آخری جملہ ہاتھ اٹھا دعا کے لیے شرم نہ کر قبولیت کی گھڑیاں میرے مالک کسی مومن کو خالی یاد نہ اٹھا آیت اللہ کے نزدیک آخری جملہ ماتم کی تیاری اللہ اکبر آیت اللہ کے نزدیک گرم کیل کے سینے میں لگ جانا سادات کی دادی کی سب سے بڑی مصیبت ہے لیکن آپ زینب کبریٰ سے سوال کرتے ہیں بی بی آپ بیان فرمائیے آپ کی اماں کی سب سے بڑی مصیبت کون سی تھی جو ماتمی بیٹھے سر اٹھانا زینب نے مصیبت کو تب بیان کیا جب شام فتح کر کے وطن مدینہ واپس آئی رات کی تاریکی مما زہرا کی قبر پر آئی آخری جملہ فرمایا فاطمہ ما قد لکیت من عداکی ولا کی راتا مما قد لکینا اینی اماں زینب تنہیں وہ یاد دلانا چاہتی ہے جب لوگ آگ لے کر ہمارے گھر کے دروازے پہ آئی تھے اماں ایک ظالم نے تیرے بازو پر